بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہاں میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور بچوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ کے سامنے جو موضوع ہے، آپ کے سامنے جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے عید میلاد النبی، یعنی کہ عید میلاد النبی کیا ہے، عید میلاد النبی کہاں سے بنا ہے۔ یعنی کہ میلاد کا معنی ہوا میلاد النبی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن۔ آپ 12 ربیع الاول بروز پیر اس دنیا میں تشریف لائے، کیونکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب کے حالات تھے وہ ایسے حالات تھے کہ لوگ ان حالات کو سن کر کہ عرب میں ایسے لوگ ہوتے تھے آج بھی شرم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ شراب عام تھی، بے حیائی عام تھی، لوگ بات بات پر لڑتے تھے اور عورت کو تو بالکل بھی کوئی مقام حاصل نہیں تھا۔ یعنی اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو لوگ اس کو بہت بڑا عیب سمجھتے تھے اور لڑکی کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ بات بات پر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے اور لوگ بڑی بری طرح سے پریشان تھے۔ جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو دبا لیتا تھا، اور جو کوئی غلام بن جاتا تھا تو اس کی حالت تو ایک جانور جیسی ہو جاتی تھی۔ ایسے وقت میں جب ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو تمام جتنی مخلوق ہے سبھی کو بہت زبردست خوشی ہوئی۔ ادھر آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ادھر فارس میں کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ جاتا ہے، جس سے اس کی 14 کنگریں گر جاتی ہیں، اور ملک فارس میں ایک دریا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، اور فارس کے آتش کدہ یعنی یہ لوگ آگ کو پوجتے تھے، اور آگ کو پوجنے کے لیے انہوں نے ایک جگہ بنا رکھی تھی آتش کدہ کی، وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھتی تھی خود بخود سرد ہو جاتی ہے۔ اور یہ در حقیقت آتش پرستی اور گمراہی کے خاتمے کا اعلان اور فارس و روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ تھا۔ صحیح احادیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کے بدن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق اور مغرب بھی روشن ہو گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو عید میلاد النبی کیا ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیدائش جو کہ 12 ربیع الاول کو کہی جاتی ہے، اور یہ حالانکہ اس میں کچھ اختلاف بھی ہے، ہاں، لیکن اکثر زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ دن تو پیر ہی ہے لیکن 12 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم لوگوں نے اس کا ایک خوشی منانے کا سلسلہ شروع کیا، حالانکہ صحابہ سے اور تابعین اور تبع تابعین سے اور تمام بزرگان دین سے کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کی پیدائش پر عید منائی، یعنی کہ عید کا معنی ہے خوشی ظاہر کی ہو۔ خوشی تو سب کو ہوئی، اور اس دن کو یاد کر کے یہ بھی ہوتا ہے کہ حقیقت میں خوشی کا دن، لیکن منانے کی، کیونکہ عید یعنی خوشی منانے کا طریقہ اسلام میں یہ نہیں ہے جس طرح سے یہ لوگ مناتے ہیں، یعنی یہ سجاوٹ کرنا، راتوں کو سجاوٹ کرنا اور طرح طرح کی یہ باتیں کرنا، یہ کہیں سے اسلام میں ثابت نہیں ہے۔
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اسے جب ہم مناتے ہیں تو جب نہیں مناتے تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیر کا بھی روزہ رکھتے تھے، اور ہمارے یہاں یہ چیز ہے کہ جس چیز کی ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ہم اس میں عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت کرنی چاہیے۔ ہم اگر چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور نوافل پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ کی روح مبارک کو ثواب پہنچانے کے لیے ہم غریبوں میں کھانا بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ طرح طرح کی ایسی چیزیں کرتے ہیں جو اسلام میں جائز نہیں، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسی لیے عید میلاد النبی کا منانا جائز نہیں ہے، اور یہ کیا ہم خود بھی دل سے سوچ سکتے ہیں کیا یہ ہماری خوشی ہے کہ ہم نے بس کیا غیروں کی طرح اپنے مکانوں کو سجا لیا اور ہم نے اپنے موبائل پہ یہ لکھ دیا عید میلاد النبی مبارک ہو؟ ارے بھائی، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم عید میلاد النبی لکھتے ہیں اور اس سے ہی بس ہم خوش ہو جاتے ہیں، جیسے غیر لوگ صرف بینڈ بجا کر اور ڈھول بجا کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے خوشی ظاہر کر دی اور ہم نے اس خوشی کا حق جو ہے وہ پورا کر دیا۔ ارے خوشی کا حق تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں اور اللہ تعالی خوش ہو۔ ہم ایسا بالکل نہیں کرتے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں ظاہری اعتبار سے یہ نہیں دکھانا چاہیے کہ ہم خوش ہیں، بلکہ ہمیں اندرونی طرف سے خوش ہونا چاہیے۔ ہماری خوشی حقیقی ہونی چاہیے، ہماری خوشی ظاہرہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری خوشی اسلام جیسی خوشی ہونی چاہیے جیسی خوشی کو اسلام نے بتایا ہے۔ ہماری خوشی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہماری خوشی غیروں سے میل کھاتی ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کام کریں کہ جو ہمارے اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو۔ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ عید میلاد النبی، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں تو اختلاف ہے، لیکن آپ کی وفات پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ آپ کا دنیا سے پردہ کرنا 12 ربیع الاول ہے، اسی لیے اس نام کو 12 وفات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیے، دونوں چیزوں کا جائزہ لگا لیجئے کہ 12 وفات، یعنی اگر حقیقت میں اکثریت میں اس کی دلیل ہے تو 12 وفات اور 12 عید نبی میلاد، یعنی کہ آپ کی پیدائش اور وفات ایک روز ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ لوگ جو صحابہ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو بہت سے صحابہ ایک دم ایسے ہو گئے جیسے ان کی موت آ گئی ہو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہہ گئے، یعنی کہ ان کی محبت کا تو یہاں تک حال ہو گیا کہ آپ نے کہا اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو وہ تلوار کھینچ کے کھڑے ہو گئے اور میں ان کو جو ہے وہ قتل کر دوں گا۔ حالانکہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تو موت برحق ہے، اور اس بات پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ اب ہمیں خود ہی سوچنا چاہیے، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور ہم کو عقل سلیم سے نوازے، اور واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔